السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع، کچھ لوگ میلاد مناتے ہیں تو پھر بعد میں ان کو میلاد کی وجہ سے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ ان میں ایسی تذلیل ہوتی ہے، ان کی ایسی اللہ کی قہاری صفت کی ان کو یہ اٹھانی پڑتی ہے کہ اتنی نحوست ہو جاتی ہے ان کے گھر میں، بے برکتی، نحوست، کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے تو میلاد منایا ہے لیکن اتنی پریشانیاں، مصیبتیں، نحوستیں کہاں سے آ گئیں۔ ان کا میلاد منانے کا طریقہ ہی غلط ہوتا ہے۔ ان کا میلاد منانے کا رسم و رواج یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو صرف خوش کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو۔ سنیں، صحیح طریقہ کار ہمارے مرد بھائی کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ آج کل ایک رسم چلی ہے میلاد منانے کی، لوگوں کو دکھاوے کی۔ اسی میلاد پر اپنے یار دوست بھی خوش کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو شرابیں بھی پلائی جا رہی ہوتی ہیں، ان کو چرس بھی پلائی جا رہی ہوتی ہے، ان کی محفل میلاد کے آداب کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہے۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی عزت کی جا رہی ہوتی ہے، نہ ان کے لیے کوئی کھانے کا بندوبست اچھا کیا ہوتا ہے۔ بس لوگوں کو دکھاوے کے لیے بڑے بڑے نعت خوان، بڑے بڑے علماء، اور ان پہ پیسے نشاور کرنا، لوگوں کو دکھانا کہ چودھری صاحب، ملک صاحب، فلاں صاحب نے یہ کیا کمال کیا ہے۔ تو خدا را، جب ایسی حرکتیں ہم کریں گے تو پھر میلاد سے برکتیں حاصل نہیں ہوں گی، پھر میلاد کی اللہ تعالی رحمتیں نہیں نازل فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر خوش نہیں ہوں گے۔ تو خدا را میرے بھائیوں، میرے جو بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، جو میرے ہم پلہ ہیں، بھائی ہیں، ان سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے کر آئیں، اپنے آپ کو میلاد کی نحوستوں سے، بے برکتیوں سے بچائیں، رحمتیں حاصل کریں، برکتیں حاصل کریں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ محفل میلاد کی مکمل آداب کی خیال رکھیں کہ کیا آداب ہیں۔ محفل میلاد میں کندھے پھیلا کر جانا، جوتیوں سمیت محفل کے اندر جانا، محفل میلاد والوں کے لیے اچھا کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، ان کی گردنیں پھیلا کر جوتیوں کے ساتھ بالکل حرام ہے۔ اور ان کی جو بیٹھنے کی جگہ بناتے ہیں محفل میلاد پر آنے والے مہمانوں کی، وہ سب سے اچھی ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، خوشبوئیں لگی ہونی چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، خوشبوئیں آنی چاہیے۔ تو دوسری بات، ہر آنے والے مہمان کو عزت و تکریم سے بٹھایا جائے اور ان کو اچھے طریقے سے کھانا کھلایا جائے، کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ویسے کوئی نہیں آتا۔ سرکار کی محفل پہ سرکار کے بلائے ہوئے ہی آتے ہیں۔ تو خدا را اپنے طریقہ کار بدلیں، اپنے مہمانوں کے لیے اچھی اعلیٰ قسم کے کھانے، کئی قسم کی ڈشیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کے لیے
اتنے سے چاول شاپر میں ڈالے ہوئے وہ بھی پھینک کر۔ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں۔ اپنے مہمانوں کو کبھی شاپر میں ڈال کر پھینکا ہے اس پہ کہ یہ اٹھا تو دفع ہو جا؟ خدا را اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہی محبت ہے کہ ان کے آئے ہوئے مہمانوں کو شاپر میں ڈال کر کھانا پھینکتے ہو۔ خدا را خدا کے قہر سے بچو، خدا کے عذاب سے بچو۔ محفل میلاد پہ شراب بھی نہ چلاؤ، چرس بھی نہ چلاؤ، بے ادبی بھی نہ چلاؤ، حرام زدگی بھی نہ چلاؤ، اپنی شہرت بھی نہ چلاؤ۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی مناؤ، کیونکہ جب وہ آئے تھے چرند پرند سب خوشیاں منا رہے تھے۔ ان کی خوشی مومن کی دل کی ٹھنڈک ہے، مومن اس کی خوشی کو ایسے مناتا ہے پرسرور ہو کر۔ کوئی عید، شب رات، شادی، کوئی خوشی ایسی نہیں ہوتی جب مومن کو محفل میلاد کی خوشی ہوتی ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے کر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد بہت اچھے طریقے سے منائیں، بہت اچھے طریقے سے منائیں۔ اپنے مہمانوں کے لیے ثابت چاول اور محفل میلاد کے لیے ٹوٹا، کیا کمال بات ہے۔ اپنے مہمانوں کے لیے 2 کلو چاول میں 2 کلو گوشت، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد کے مہمانوں کے لیے 5 کلو چاول 1 کلو گوشت۔ خدا را پھر آپ پر خدا کا عذاب نہ آئے تو کیا ہے؟ اپنے مہمانوں کی عزت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی تذلیل۔ لازمی تو نہیں ہے آپ 500 1000 بندہ بلائیں، 10 بندے بلا لیں، 5 بندے بلا لیں، کسی کو بھی نہ بلائیں، خود گھر میں بیٹھ کر آپ محفل کر سکتے ہیں۔ لازمی تو نہیں ہے کہ پورا محلہ اکٹھا کرو، پورا گاؤں اکٹھا کرو، بالکل نہیں۔ آپ اپنے گھر میں محفل کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، اس کمرے کو سجائیں، خوشبوئیں لگائیں، اچھا کھانا بنائیں، پھر محفل کریں آپس میں، پھر اس کو آپس میں بانٹ لیں، خود کھا لیں۔ لازمی تو نہیں ہے کسی کو کھلانا۔ تو خدا را اپنے آپ کو بدلیں، صحیح طریقے سے میلاد کرنے کی طریقہ کار حاصل کریں، سیکھیں، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے کر آئیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔